ہمارا صراط مستقیم کے اس پروگرام کے تحت یہ ہمارا دوسرا یہاں مل بیٹھنا ہے، دوسرا موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور دوسرا پروگرام ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات سمجھی تھی، کوشش کی تھی سمجھنے کی، وہ یہ کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید اور شرک یہ دو متضاد خیالات ہیں اور متقابل تصورات ہیں۔ ان میں سے ایک کو اکیلے نہیں سمجھا جا سکتا، دونوں کو اکٹھا چلائیں تو سمجھ آئے گی۔ عقیدہ توحید کا اس بات شرک کی نفی ہے، اور شرک کا اقرار اور اس بات یہ توحید کی نفی ہے۔ یہ بات یہاں پر رکی تھی۔ اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی عقیدہ ہو تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قولی، دوسرا ہوتا ہے عملی، جو بظاہر ہوتے ہیں اور جن پر باقاعدہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم تیسرے پہلو پر بھی بات کریں تو وہ چونکہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ وہ ہے قلبی پہلو، اور وہ اللہ کے حضور ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ شریعت صرف قول اور عمل پر فتویٰ دیتی ہے۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ عین توحید نہیں ہوا کرتا، اور اس کا انکار شرک بھی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ہر عمل کی بنا پر ایک عمل جو کہ جائز ہے، ایک عمل جو کہ فرض ہے، ایک عمل جو کہ واجب ہے، تو وہ اس کا انکار کر دینا یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ اور ہر وہ عمل جو ناجائز ہو، اور ہر وہ عمل جو منع ہو، ہر وہ عمل جو جس کا کرنا شریعت میں جائز نہ ہو، اس کا کر دینا یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ کسی عمل کا کرنا عین توحید بھی نہیں ہوتا، اور کسی عمل کا نہ کرنا عین شرک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے عمل ایسے ہیں جو فرض تو ہیں لیکن ان کے انکار کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایمان کے مقابلے میں جو سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اہل ایمان کا، وہ ایمان ہے، ایمان کا مقام ہے۔ اس کے مقابلے میں جو گھٹیا ترین مقام ہے وہ کفر ہے۔ تو کفر کا جو اعلیٰ ترین سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے اسے شرک کہتے ہیں۔ ہر مومن کو مشرک قرار دے دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ضوابط ہوں گے، کچھ قواعد ہوں گے جن کے تحت ہم اس عمل کو عین ایمان قرار دیں گے یا عین شرک قرار دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی، ہم نے سمجھا تھا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک جو ہے، شرکیہ عمل، یہ دو متضاد تصورات ہیں اور متقابل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جب سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تو یاد رکھیے کہ شرک کب ہوگا؟ جب ایسے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو اللہ کے ساتھ خاص ہوں گے۔ صرف اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی شرک کہلائے گی۔ اللہ کے حقوق پر عمل توحید ہوگا اور اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی یہ شرک ہوگا۔ اب وہ حقوق بھی ایسے ہوں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں، کیونکہ حقوق میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہیں وہ ہیں حقوق اللہ، لیکن وہ عام یا مشترک ہے۔ حقوق اللہ خاص کون سے ہیں؟ مثال کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا عبادت یہ خالص اللہ کا حق ہے، کسی بھی طور پر، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی نقطہ نظر سے عبادت کسی اور کے لیے ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے لیے بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو یہ اللہ کے حقوق کی حق شکنی ہوگی اور اسی کو شرک کہا جائے گا۔ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اشتراک والا نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس کے وہ حقوق بھی ہیں جن میں اشتراک پایا جاتا ہے، اور وہ اشتراک خود رب نے، اب یہ بھی سامنے رکھیں گے ہم کہ اشتراک کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ اشتراک دو طرح کا ہوتا ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی اشتراک کیا ہے؟ اس بظاہر لفظوں میں پتہ چل رہا ہو کہ یہاں یہ مشترک ہیں، دو مختلف ذاتیں ایک عمل میں، ایک صفت میں اکٹھی ہیں، لفظی طور پر نظر آتا ہو کہ وہ دونوں اکٹھی ہیں۔ لیکن معنوی کیا ہے کہ مانن بھی اس کا عمل، اس کی کا اطلاق بھی اسی طور پر ہو کہ وہ دونوں اس کے اندر بھی اکٹھے ہوں۔ مثال لے لیتے ہیں، سمجھ تب آئے گی جب مثال سامنے آئے گی۔ میں پھر دوہرا دوں کہ اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی، یہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو شرک ہوگا۔